بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کا تعارف کہ اس سورۃ پاک کا نام النساء ہے اور بالاتفاق علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور بڑی اہم سورۃ پاک ہے کیونکہ اس میں گھریلو زندگی کے معاملات کو بہت اچھی طریقے سے رب کریم نے ہم تک پہنچایا۔ اس صورت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی قوم کی بنیاد اول ہے، گھر ہی وہ گہوارہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں، گھر ہی وہ مدرسہ ہے جہاں اخلاق و کردار کی جو قدریں اچھی یا بری، بلند یا پست، لوح قلم پر لکھ دی جاتی ہیں، ان کے نقوش کبھی ختم نہیں پڑتے۔ صرف جذبات کتنے پاکیزہ اور معصوم کیوں نہ ہوں، حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کتاب نہیں لا سکتے۔ قرآن حقائق کو حقائق کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف نصیحتوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے واضح طور پر غیر مبہم قاعدے اور ضابطے متعین فرما دیے۔ یتیم بچے جس گھر میں بچوں پر زیادتیاں کی جائیں، یعنی گھروں میں یتیم بچے ہوں تو ان پر زیادتیاں کی جائیں، اور جو اس دور میں ہو رہا تھا تو بچوں پر زیادتیاں کی جائیں اور ان کے سرپرست ان کی دولت کو خرد برد کرنے کے لیے سازش و فریب کے جال بنتے رہیں، اس گھر کی فضا کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی اور اس خاندان کے افراد کبھی سچی مسرتوں کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو صاف الفاظ میں یہ حکم فرما دیا کہ وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کی نگہبانی اور ان کے اموال کی حفاظت کریں، بلکہ ان کے احساسات تک کا پاس رکھیں، اور جو بھی ان بے کسوں کے ورثہ میں ناجائز تصرف کرے گا وہ خوب جان لے کہ وہ آتش جہنم سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ عورت کے حوالے سے بھی اس میں بتایا گیا کہ عورت کا مقام عرصہ دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اور قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی روح ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں کیا جاتا تھا، مٹی کے بے جان مورتیوں کا سا سلوک کیا جاتا تھا کہ جس طرف چاہیں اس کو کھیل کر توڑ دیں، پھینک دیں۔ جوئے میں کبھی داؤ پر اسے لگایا جاتا، جوا لگایا تو ساتھ ہی عورتوں کو بھی داؤ پہ لگا دیا جاتا تھا۔ خاوند کی لاش کے ساتھ قانوناً اسے جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا۔ کہیں سے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ انسان ہے بھی یا نہیں۔ اس کی ملکیت کے حقوق حاصل نہ اسے ہوئے اور نہ ہونے دیے گئے۔ اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے لینے کا تصور تک نہ تھا، یہ بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے جن میں اسلام سے پہلے یہ صنف نازک گرفتار تھی، جہاں کنبہ کی نصف افراد کی بے بسی کا یہ عالم ہو، وہاں خوشی اور مسرت کا گزر کہاں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کی رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے، اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا، اس کو ملکیت کے حقوق تفویض کیے گئے، کیونکہ مرد اور عورت کا اولین رشتہ
ازدواج کا رشتہ ہے، اس لیے اس میں جو بے راہ رویاں پائی جاتی تھیں ان کی اصلاح کی اور جو بے شمار عورتیں رکھ لیتے تھے ان پر پابندیاں لگائیں کہ اس کی اجازت دی تو بڑے شرط اور قیود کے ساتھ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اگر اس کی کوئی چیز پسند خاطر نہ ہو تو اس پر صبر کرنے کی ہدایت کی۔ اگر باہمی تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو اصلاح احوال کی تدبیر بتائی، لیکن عورت کو یہ تمام حقوق دینے کے بعد گھر کی سرداری اور نظم و نسق کی ذمہ داری مرد کو سونپی، کیونکہ اسی کی فطری صلاحیتیں اس بارے گراں کو اٹھا سکتی تھیں، اور یہی حقائق کی نگہداری اور ہر بات میں میانہ روی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، کیونکہ اس میں تفرید کا گزر نہیں تو افراد کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ تیسری چیز جو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ مالی حقوق کے منصفانہ تقسیم ہے کہ انصاف کے ساتھ تقسیم کی جائے۔ اس میں معمولی سی بھی کوتاہی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، اس لیے تقسیم میراث کا مفصل قانون اس صورت میں نازل فرمایا۔ اسلام کے نظام میراث کی جو امتیازی خصوصیات ہیں جن کا جائزہ تو اپنے اپنے مقام پر لیا جائے گا، لیکن ایک بے مثل تبدیلی یہ کی کہ عورت، ماں، بیٹی، بیوی کو بھی مرد کی طرح وراثت میں حق دیا گیا۔ حق و باطل کی جنگ جس کا آغاز بدر سے ہوا تھا یہ بھی اس میں ذکر آ رہا ہے کہ ابھی جاری تھی، تو احد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہونے کے باعث منافق یہودی اور مشرک قبائل کے حوصلے بڑھ گئے۔ اس صورت میں بھی مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا گیا اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، اور منافقوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب خال رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی کہ انفرادی کردار کیسے ادا کرنا ہے، اور ان قوموں کی ابتدا سے روکا گیا جو عمل سے اپنی دل جان چراتی ہیں، یعنی انفرادی کردار کیسے ادا کرنا ہے، اور وہ قومیں جو سست کاہل ہیں یا نہیں عمل کرنا چاہتی ہیں کیسے ان کا بھی ذکر کیا کہ حق کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود اپنے آپ کو انعامات خداوندی کا وہ حقدار سمجھتی ہیں۔ امت مصطفیہ کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اس رزم گاہ حیات میں جیت اسی کی ہوگی جو اپنے فہم اور نتیجہ خیز عمل سے اپنی فوقیت اور برتری ثابت کر دے۔ خیالی پلاؤ پکانے اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے باہمی برتاؤ کا دار و مدار احسان اور مہربانی پر ہونا چاہیے، جتنی قرابت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کے ساتھ مہربانی اور احسان زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر اس میں مزید آیت رسول کے حوالے سے بتایا کہ آیت رسول اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا فلا وربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، کہ پر جلال الفاظ سے قسم اٹھا کر بتایا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو خواہ وہ اس کے خلاف بھی ہو دل و جان سے سمجھ آئے نہ آئے، دل و جان سے بخوشی قبول نہ کر لے، اس وقت تک اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ زمانہ نزول اس کا بھی بتایا گیا کہ یہ کس طرح نازل ہوئی کہ علماء محققین کی رائے میں اس صورت کے نزول کا آغاز جنگ احد یعنی شوال 3 ہجری کے بعد ہوا، جبکہ 70 مسلمانوں کی شہادت کے بعد یتیموں کی کفالت اور ورثہ کی تقسیم کے مسئلے پر بڑی اہمیت اختیار کر لی گئی کہ وہ یتیم بھی ہو گئے بہت سارے بچے، پھر ان کے جو مال متاع تھا اس کی تقسیم کے حوالے سے بھی اور باقی بھی لوگوں کے۔ نماز خوف غزوہ
غزوات ارقا میں پڑھی گئی، اور یہ غزوہ 4 ہجری میں ہوا، اور تیمم کی اجازت غزوہ بنی مستلق میں دی گئی، اور یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ ان واقعات اور سنن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس صورت کا آغاز احد کے بعد ہوا تو اس کا سلسلہ نزول 5 ہجری کے اوائل دور تک جاری رہا، یعنی یہ ایک یک بار کی تو نہیں قرآن پاک نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، جہاں جہاں واقعات پیش آتے گئے وہ تو اس کے اندر جو واقعات آئے ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ صورت کے اندر جو ہے وہ جہاد کا بھی ذکر آئے گا، اور یتیموں کا بھی ذکر آئے گا، اور خواتین کا بھی آئے گا، وراثت کی تقسیم کا بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ قرآن پاک سیکھ اور سکھا سکیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔